رمضان المبارک میں امت محمدیہ کے لیے 5 انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے جن بندوں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہوگا ان کے لیے 5 انعامات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلا انعام یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے آخری وقت میں کچھ تھوڑی بہت اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ قربان جائیں ان بندوں پر جنہوں نے اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے، اور ان کے منہ کی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے کئی اقوال علماء نے بتایا ہے کہ منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے کئی اقوال بیان کیے ہیں، میں ایک قول بیان کرتا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بندے بھاگیں گے، تو قبروں سے اٹھتے وقت جب مٹی جھاڑتے ہوئے بندے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے جسم سے خوشبو پھوٹے گی جو خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اس وقت وہ لوگ پہچانے جائیں گے جن کے جسم سے خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ پھوٹ رہی ہوگی، وہ بندے پہچانے جائیں گے کہ یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے خاطر روزہ رکھا تھا، تو وہ اس نشانی سے پہچانے جائیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی قبروں سے اٹھتے وقت ہمارے جسم سے خوشبو پھوٹے جو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبودار ہو؟ تو اس کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو پہلا انعام، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، دوسرا انعام یہ ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، خشکی میں رہنے والے چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ اللہ کی 18,000 مخلوقات ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے روزے دار کے لیے، اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ امت محمدیہ کے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ کتنے عالی مقام اور عالی منصب والے وہ بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوگا اور اس رمضان کی قدر کی ہوگی، ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیاوی بنگلے، مکانات کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کی جنت خوبصورت ہو، آراستہ ہیرے جواہرات سے مزین ہو۔ اور چوتھا انعام یہ ہے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کہ سرکش شیاطین کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تاکہ میرے بندے کم سے کم اس مہینے میں ایک سوئی ہو کر میری عبادت کر سکے، شیطان کی طرف سے کوئی وساوس نہ ہو، خلل نہ ہو، تو سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں ان تمام بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں، بلکہ عام طور پر مزدور کو آخری وقت میں اس کی مزدوری دی جاتی ہے، ان کا انعام دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے بندوں کا انعام یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات ان تمام کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ معصوم بے گناہ جس وقت اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس وقت وہ جیسے معصوم ہوتا ہے ایسے ہی وہ بندے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہوگا۔ تو یہ 5 انعامات ان بندوں کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔